ریڈ زون ود ساجد اسحاق۔ جی السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک خبر چھپی 18 مئی کو جنگ اخبار میں کہ جس میں لکھا گیا ہے کہ مائنورٹی ڈیولپمنٹ فنڈ خزانے میں واپس منتقل ہونے کا خدشہ۔ تو جب ہم نے اس سلسلہ میں بات کی منسٹر صاحب سے، اعجاز صاحب سے، تو انہوں نے بھی اندھیا دیا اس بات کا کہ کیونکہ یہ جو فنڈ ہے مائنورٹی فنڈ، جو کہ ان کو 450 ملین جو کہ تقریباً 45 کروڑ روپیہ بنتا ہے، وہ ایشو ہونا چاہیے تھا کافی پہلے، مگر وہ 1 مئی کے بعد ایشو ہوا، اور جس کی وجہ سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ فنڈ جو ہے سارا یوٹیلائز نہ ہو سکے۔ مگر ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ 40-50% پروجیکٹس ایسے ہیں جو کمپلیشن میں ہیں، اور امید ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس فنڈ کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کر سکیں، کیونکہ یہ فنڈ جو ہے یہ مائنورٹیز کے لیے دیا گیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ مائنورٹی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے کیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو پاکستان گورنمنٹ ہے، خاص طور پہ ابھی ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی، کہ جنہوں نے پنجاب میں بھی ان کا حکومت ہے، تقریباً بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں، فیڈرل میں بھی ہے اور کے پی کے میں بھی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے مائنورٹی ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالہ سے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب سے 18ویں ترمیم آئی تو جو مائنورٹی منسٹری پہلے فیڈرل چیپٹر ہوا کرتا تھا، وہ ڈیوالو ہو کر صوبائی سبجیکٹ بن گیا، اور چاروں صوبوں میں مائنورٹی کی منسٹریز قائم کی گئیں۔ پنجاب کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے، یہاں کے جو مائنورٹی ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہے، ویسے بھی پاپولیشن بہت زیادہ، مائنورٹی بھی بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ پنجاب میں کرسچن جو مائنورٹی ہے وہ زیادہ ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلے میں چاہوں گا کہ آپ سلائیڈ پر جو ہم شو کر رہے ہیں آپ کو یہ دیکھ سکیں کہ منسٹری آف فائنانس نے جو اپنا بجٹ بنایا تھا 2018-2019 کا، اس میں کتنا فنڈ مختص کیا گیا مائنورٹیز کے لیے۔ اس میں 2 چیزیں بتاتا چلوں کہ ایک تو ہے یہ ایڈمنسٹریٹو فنڈ ہیومن رائٹس اور مائنورٹی منسٹری کا، اور اس کے بعد ہم جب آگے جا کے دیکھتے ہیں صفحہ 66 پر اس کے، تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ فنڈ رکھا گیا ہے مائنورٹی افیئرز کے لیے، اور یہ ہے 450 ملین۔ جب 450 ملین کی بات کرتے ہیں، روپیز کی بات کرتے ہیں، تو یہ 45 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ اچھا ناظرین، میں اس سے پہلے ہم آگے چلیں، میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جو انٹرسٹنگ آپ اس میں چیز دیکھیں گے کہ پنجاب صوبہ جو ہے وہ تقریباً آدھی پاپولیشن پاکستان کی جو ہے وہ پنجاب میں بستی ہے، اور ہم نے کوشش کی ویکیپیڈیا سے لینے کی اس کو، تو تقریباً یہاں پر 11 کروڑ جو ہے آبادی بستی ہے پنجاب صوبے میں۔ اور اس کے بعد فردر ریسرچ کی گئی تو جو مائنورٹیز ہے اس میں سے جو کرسچنز مائنورٹی ہے وہ تقریباً 2.6% جو کرسچنز ہیں وہ پنجاب میں بستے ہیں۔ اب اگر آپ اس کو ہاؤس ہولڈز دیکھیں یہاں پہ پنجاب میں کتنے ہیں، تو یہ تقریباً 1.71 کروڑ ہاؤس ہولڈز ہیں پنجاب میں، جو پوری آبادی کا 1.71 کروڑ ہے۔ اور اس میں اگر ہم 2.6 نکال لیں جو کرسچنز کی آبادی ہے، تقریباً 4,44,700 جو گھرانے بستے ہیں پنجاب میں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو فنڈ مختص کیا گیا ہے مائنورٹیز کی ڈیولپمنٹ کا، میں سمجھتا وہ بھی ایک بہت بڑا مذاق کیا گیا ہے مائنورٹیز کے ساتھ۔ اور اگر ہم آبادی کا 2.6% لے لیں تو یہ تقریباً 28,60,323 جو ہیں وہ کرسچن افراد بستے ہیں
पंजाब में। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की ये फिगर्स हैं, क्योंकि अगर आप देखें 2.6% आप माइनॉरिटीज़ और क्रिश्चियंस कह रहे हैं, तो अगर हम वो 11 करोड़ का 2.6% लगाएं तो तकरीबन 28,60,000 बनते हैं। और इसी तरह से घरानों का हमने आपको बताया कि 4,44,700 बनते हैं। अब जो फंड दिया गया है 450 मिलियन जो कि 45 करोड़ बनता है, उसको अगर हम डिवाइड करें तो आपको जान के हैरत होगी कि यह हुकूमत हमारे साथ क्या करना चाह रही है। क्या ये मजाक कर रहे हैं हमारे साथ? ये क्या हमें दाना फेंक रहे हैं? अगर आप ये 28,60,000 को डिवाइड करें जो उन्होंने फ़ंड मुख्तस किया 45 करोड़ का, तो नाजरीन 157 रुपये एक साल के लिए आते हैं एक फ़र्द के ऊपर। ये गवर्नमेंट पीटीआई की आपको माइनॉरिटी डेवलपमेंट फ़ंड में दे रही है। और अगर घराने हम इसमें करें तो ये निकलता है 1112 रुपये पर घराना। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 45 करोड़ का फंड दिया गया है माइनॉरिटीज़ को, ये कहकर लॉलीपॉप दिया गया है कि पाकिस्तान की पीटीआई जो गवर्नमेंट है ये माइनॉरिटीज़ को बराबरी के हकूक़ देना चाहती है, ये मदीना की रियासत कायम करना चाहती है, ये फ़लाह की रियासत कायम करना चाहती है। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब से सवाल करता हूँ कि 157 रुपये सालाना पे आप मुझे बता दें कि क्या डेवलपमेंट आप लेके आएंगे। आप मुझे बता दें कि एक घराने को 1112 रुपये आप दे रहे हैं साल के लिए, क्या डेवलपमेंट आप लेकर आएंगे। शर्म आनी चाहिए कि हम मजाक कर रहे हैं अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ, और ये मिनिस्टर साहब हैं हमारे, बेचारे ये कुछ नहीं कर सकते। सवाल ये है कि मुझे तो दुख हो रहा है जो 45 करोड़ भी आया है आपके पास, वो भी वापस होने जा रहा है। और ये नहीं पता हमें कि जो हर एमपीए को 10-10 करोड़ मिला है नाज़रीन, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, कहाँ पे वो लग रहा है, ये भी हमारा हक है जानना, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने आपके नाम पर दिया है इसको। अफसोस की बात यह है कि हमारे अंदर करेज नहीं है। अफसोस की बात यह है कि हम डेप्थ में जाकर स्टडी नहीं करते। अफसोस की बात यह है कि हम इनसे क्वेश्चन नहीं करते कि 157 रुपये आप पर पर्सन दे रहे हो, ये तो एक दिन के खाने के पैसे भी नहीं एक बंदे के, उसका भी तकरीबन 500 रुपया लग जाता है। किस चीज़ का डेवलपमेंट करने जा रहे हैं आप लोग? नाज़रीन, आज मैं एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने स्टडी की, रिसर्च की और निकाला आपके लिए, ताकि आप जान सकें कि जो आर्टिकल 37 है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि शराब जो है वो गैर मुसलमानों के लिए जायज़ है मगर मुसलमानों के लिए वो हराम है। ये मज़हब भी कहता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कह रहा है कि मुस्लिम्स के लिए वो हराम है, जबकि अगर देखा जाए तो वो क्रिश्चियंस के लिए भी हराम है, वो हिंदुओं के लिए भी हराम है, वो दूसरे मज़ाहिब के लिए हराम है। मगर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिख दिया गया है, इसलिए वो ना तो चेंज हो सकता है। जब चेंज की बारी आती है तो असेंबली में खड़े होकर इनके लोग कहते हैं कि ये क्या बात कर रहे हो, ये नहीं चेंज होगा। इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, शराब हराम है इस्लाम में, शराब हराम है कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम के लिए, मगर मज़े की बात यह है कि जो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो वहाँ से फंड्स जनरेट हो रहे हैं, जो वहाँ से टैक्सेस लिए जा रहे हैं शराब के ऊपर, वो सब जायज़ है, वो सब हलाल है। और आपके सामने मैं फिगर्स दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो ये टैक्सेस ले रहे हैं लिकर के ऊपर, वो तकरीबन 6,650 मिलियन बनता है नाजरीन, जो कि तकरीबन 6 अरब 65 करोड़ है। सालाना इनकम जो आ रही है गवर्नमेंट को 6 अरब 65 करोड़। क्या ये जायज़ है? क्या ये जब कहते हैं शराब हराम है तो उसके ऊपर जो टैक्स लिया जा रहा है, उसके ऊपर जो इनकम जनरेट की जा रही है, क्या वो जायज़ है गवर्नमेंट को लेना? पहले ये क्लियर कर लें कि जो इनकम आ रही है वो हराम है या जो शराब है वो हराम है। तो ये कन्फ्यूजन में ना रहे, मैं इसलिए फिगर्स आपके सामने शो करना चाह रहा हूँ कि ये जो 6 अरब 65 करोड़ है,
اگر یہ شراب سے آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ بھی حرام ہے جو انکم ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آرٹیکل 37 اگر کہتا ہے کہ نان مسلمس کے لیے آپ کھول سکتے ہو شراب, تو میں سمجھتا ہوں یہ انکم جو ہے نا 6 ارب 65 کروڑ, یہ بھی مائنورٹی کے ڈیولپمنٹ فنڈ میں ڈالیں. آپ یہ 45 کروڑ روپیہ دے کے لالی پاپ دیتے ہیں مائنورٹیز کو, یہ جو آپ انکم ادھر سے لے رہے یہ بھی اس میں ڈالیں, کیونکہ آپ کے لیے تو وہ حرام ہے. آپ کے لیے تو حرام ہے. آپ ایک فیصلہ کر لیں کیا چیز حلال ہے, آپ کے لیے کیا حرام ہے. تو ہم آج مطالبہ کرتے ہیں جو اس پہ انکم جنریٹ کر رہے ہیں آپ, یہ ڈالیں مائنورٹی فنڈ میں, تاکہ 6 ارب 65 کروڑ جائے مائنورٹی فنڈ میں, پلس وہ جو 45 کروڑ آپ نے دیا تو 7 ارب بن جائے. اس کے بعد میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, جو کہ انہوں نے کلیئرلی وہاں پہ مینشن نہیں کیا ہوا فائنانس میں, کہ جو اوقاف کی زمینیں ہیں ان کے پاس, جس میں لینڈ بھی ایگریکلچر لینڈ بھی ہے, جس میں ایگریکلچر لینڈ کے علاوہ بلڈنگز ہیں جس کا رینٹ لے رہی ہے گورنمنٹ. تو میں نے ایک ان کی فگرز نکالی آپ کے سامنے میں شو کرتا ہوں, کیونکہ وہاں پہ لکھے بلڈنگ رینٹ. تو جتنی بڑی بلڈنگز ہم دیکھتے ہیں پرانی ہیں اوقاف کی ہیں. تو جو ایگریکلچر لینڈ ہے انہوں نے جو اوقاف کی ہے, جو سکھوں کے زیادہ اس میں زمینیں ہیں, ہندوؤں کی زمینیں ہیں, ادھر سے تقریباً یہ 22 کروڑ 90 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈنگ رینٹ ہے وہ بھی تقریباً 56 کروڑ روپیہ آتا ہے. تو یہ اس لیے میں نے نکالا کہ انہوں نے کلیئرلی اوقاف کا مینشن نہیں کیا, مگر بلڈنگ رینٹ اور ادر ایگریکلچر لکھا ہے انہوں نے. اگر ان سب کو بھی جمع کر لیا جائے, یہ تقریباً آپ کا جو ہے صرف لکر کی جو انہوں نے ٹیکس لگایا ہے, جو آپ کا ایگریکلچر اور رینٹ ہے بلڈنگ رینٹ, وہ تقریباً آپ کا 7.5 ارب روپیہ بنتا ہے. اور 45 کروڑ ڈال دیا جائے تقریباً 8 ارب روپیہ بنتا ہے. تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ ہم نے فلاحی ریاست بنانی ہے, فلاحی ریاست میں غلط بیانی نہیں کی جاتی, فلاحی ریاست میں رائٹس دیے جاتے ہیں, فلاحی ریاست میں مائنورٹیز کو برابر کے حقوق دیے جاتے ہیں, نہ صرف معاشی حقوق بلکہ وہاں پہ پولیٹیکل حقوق بھی دیے جاتے ہیں. اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ چور دروازے سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں, ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیتے, بلکہ ان کو ریزرو سیٹس پر لے کے آتے تاکہ آپ کے انگوٹھے کے نیچے رہ سکے وہ. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا مذاق ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو کٹ پتلی جو نمائندے ہیں ان کے بس میں تو کچھ نہیں ہے. یہ تو صرف اپنی سیٹس کو انجوائے کر رہے ہیں, اپنے فنڈز کو انجوائے کر رہے ہیں, مگر کیا کبھی انہوں نے آواز بلند کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر جو فنڈز آپ دے رہے ہو 450 ملین جو آپ نے جو 45 کروڑ بنتا ہے, اس سے ہم نے کیا ڈیولپمنٹ لے کے آنی ہے؟ 157 روپے پر پرسن آ رہا ہے آپ کا. میں صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں, صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ڈیوالو ہوئی ہیں تو ہم سب سے بڑا صوبے کی بات 157 روپے, اور ایک گھرانے میں 1100 اور 12 روپے سے ڈیولپمنٹ آپ کیا کریں گے؟ میں منسٹر صاحب سے بھی کہوں گا کہ مجھے بھی گائیڈ کریں, مجھے بھی ایجوکیٹ کریں کہ کس طرح سے پلان کر رہے ہیں آپ مائنورٹی کی ڈیولپمنٹ. تو میں چاہوں گا منسٹر صاحب سے, آج اعجاز اگستین صاحب سے کہنا کہ پلیز مجھے بھی ایجوکیٹ کیجئے گا کہ آپ کس طرح سے یہ 45 کروڑ کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. یہاں پہ بسنے والے پنجاب میں 28,60,000 افراد پر, اور یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں اگر آپ ایکسپلین کر سکے قوم کو کہ کس طرح سے آپ کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں بڑی بات ہوگی, کیونکہ آپ کے پاس مائنورٹی منسٹری بھی ہے, آپ کے پاس ہیومن رائٹس کی بھی ہے, آپ کے پاس انٹرفیتھ بھی آ گئی ہے. تو مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ آپ ان فنڈز کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ نااہلی کیا ہے گورنمنٹ کی کہ انہوں نے ان کو مئی 1 2 کو جا کے ریلیز کیے فنڈز, اور آگے جون آ گیا ہے, جون کا بجٹ آنے والا ہے, تو یہ فنڈز دوبارہ گورنمنٹ کے کھاتے میں چلے جانے ہیں. اور انہوں نے کہنا ہے جی ہم نے تو اتنا کر دیا مائنورٹیز کے لیے, ہم نے تو 45 کروڑ دے دیا. اور ان کو شرم آنی چاہیے, جو وزیر اعلیٰ کا فنڈ ہے ان کے آفس کا, وہ 600 ملین ہے, تقریباً 60 کروڑ, اور یہ پوری مائنورٹیز کو ملا کے 45 کروڑ دے رہے ہیں.
सोचने की बात है नाजरीन कि हम क्या कर रहे हैं। ये क्या गवर्नमेंट्स हमें बेवकूफ़ समझती हैं? क्या ये समझती हैं कि इनमें अंदर सेंस नहीं है? क्या ये समझती हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या ये समझते हैं इनके अंदर शाऊर नहीं है? शाऊर है हमारे पास। हम आपसे सवाल करेंगे अब। हम आपसे पूछेंगे कि आपने 70 साल में माइनॉरिटीज़ को क्या दिया? और अगर पीटीआई आई है बड़े नारे मारकर, अगर आपने भी यही कुछ करना है तो मुझे बता दें कि 157 रुपये में कैसे क्रिश्चियन माइनॉरिटी जो है पाकिस्तान की फ्लरिश कर सकती है और किस तरह से दूसरी माइनॉरिटीज़ फ्लरिश कर सकती हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को, नहीं शर्म आती है आपको, मगर हमने आपको शर्म दिलानी है। हमने आपको बताना है कि हम भी अब आपसे सवाल कर सकते हैं। नाजरीन, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए सोचिएगा ज़रूर कि ये नाम नहाद लीडरान, ये नाम नहाद जो कहते हैं कि हमने फलाही रियासत बनानी है, ये नाम नहाद जो कह रहे हैं कि हमने बराबर के हकूक़ देने हैं, ये जो कह रहे हैं माइनॉरिटीज़ हमारा असासा है, क्या ये दिल से आपके साथ है? क्या ये नीयतें इनकी आपके साथ सही हैं? अगर नहीं है तो हमें क्वेश्चन करना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।